بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنٹلمین، آج ہم ISSB کے ایک سلیکٹر کی بات کریں گے۔ وہ سلیکٹر جو آپ کی سلیکشن میں بہت ہی امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے، یعنی گروپ ٹیسٹنگ آفیسر GTO۔ GTO کے ایک ٹاسک کی بات کرتے ہیں، کمانڈ ٹاسک ان ISSB۔ کمانڈ ٹاسک بیسیکلی ہے کیا، یہ کرنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، اور اس کو کرنے کے لیے آپ کو کون سی انسٹرکشن فالو کرنی پڑتی ہیں جس کی وجہ سے آپ ایک اچھا کمانڈ ٹاسک کامیابی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ جنٹلمین، ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ ISSB کو لیڈر کی ضرورت ہوتی ہے۔ ISSB ایک لیڈر کی تلاش میں ہوتا ہے، اور ایز اے انڈیویجول آپ کو ٹیسٹ کیا جائے گا کمانڈ ٹاسک کے اندر اور لیکچریٹ کے اندر۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاسک ہوتے ہیں GTO کے، جہاں پر ایک انڈیویجول لیڈر سامنے آتا ہے، اس لیے کمانڈ ٹاسک بہت ہی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ کمانڈ ٹاسک کے پروسیجر کی بات کرتے ہیں کہ کمانڈ ٹاسک کیا کیسے جاتا ہے اور بیسیکلی یہ ہوتا کیا ہے۔ جنٹلمین، عموماً آپ کا گروپ 10 یا 12 لڑکوں کا ہوتا ہے، اور کمانڈ ٹاسک میں آپ کی ٹیم کو ہاف کر دیا جاتا ہے۔ ایک کمانڈر چنا جاتا ہے، اور باقی جو 6 لڑکوں کی ٹیم ہوتی ہے، وہ ایک کمانڈر اور 6 لڑکے آپ کی ایک کمپلیٹ ٹیم بنائی جاتی ہے کمانڈ ٹاسک کرنے کے لیے۔ اور GTO ہر ایک انڈیویجول کو یہ اپورچونٹی دیتا ہے کہ وہ کمانڈر بنتا ہے۔ ہر ایک انڈیویجول کو کمانڈر بنایا جاتا ہے ISSB کے اندر۔ پورے گروپ کے 12 لڑکوں میں سے 12 کے 12 کو ایز اے کمانڈر بنایا جاتا ہے، اور ان کو پھر کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی ٹیم سلیکٹ کریں۔ وہ اپنی 6 لڑکوں کی ٹیم بناتے ہیں، اور اس کے بعد وہ ٹیم کمانڈ ٹاسک کرتی ہے۔ سب سے پہلے کمانڈ ٹاسک جب سٹارٹ ہوتا ہے تو آپ کے 12 لڑکے کھڑے ہوتے ہیں، اور وہاں پر GTO ایک کمانڈر کو چنتا ہے۔ جب وہ کمانڈر GTO کے پاس آتا ہے تو GTO اس سے انٹرو لیتا ہے، تھوڑا بہت انٹرویو ہوتا ہے GTO کا اور کینڈیڈیٹ کا۔ وہاں پہ GTO انٹروڈکشن کرنے کے بعد اسے ایک سمال انٹرویو ہوتا ہے اور وہ اس انٹرویو کے بعد GTO اس کو ٹاسک کے حوالے سے انسٹرکشن دیتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ وہ جو انٹرویو GTO نے لیا ہے اس کا بیسیکلی پرپس کیا ہے اور اس کی امپورٹنس کیا ہے۔ بیسیکلی GTO آپ کو کہے گا کہ اس انٹرویو کا تعلق آپ کی سلیکشن سے نہیں ہے، لیکن ایسے کبھی بھی نہیں ہوتا۔ بیسیکلی GTO آپ سے اپنے بارے میں پوچھے گا، آپ کے فیملی کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں پوچھ سکتا ہے، آپ کے گروپ کے اندر پوچھ سکتا ہے کہ گروپ کے اندر کسی ایک کینڈیڈیٹ کے بارے میں پوچھ سکتا ہے کہ یہ کینڈیڈیٹ آپ کو کیسے لگا ہے، آپ اپنے آپ کو کس جگہ پہ رکھتے ہیں، آپ آرمی کیوں جوائن کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس طرح کے بیسک سے کوشچن آپ سے وہ کرے گا، اور بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن ہوتے ہیں کہ اس لیے آپ نے ان کو اچھی طرح سے ان کا آنسر کرنا ہے۔ آنسر کرنے کے بعد جب انٹروڈکشن ختم ہوگا تو GTO آپ کو کچھ انسٹرکشن دے گا ٹاسک کے حوالے سے۔ آپ کو ٹاسک ایریا میں لے جایا جائے گا، وہاں پر آپ کو GTO ٹاسک ایریا میں وہ ٹاسک دکھائے گا۔ GTO ٹاسک دکھانے کے بعد آپ کو انسٹرکشن دے گا کہ جنٹلمین دس از یور کمانڈ ٹاسک، اور آپ کے لیے یہ ایریا ان باؤنڈ ہے، یہ آؤٹ آف باؤنڈ ہے، اور آپ کے پاس یہ سامان ہے۔ بیسیکلی جو ٹاسک ہوتا ہے اس ٹاسک میں آپ کو ایک اسٹرکچر سے دکھایا جاتا ہے۔ اس اسٹرکچر کے اندر آپ کے پاس کیا کیا چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ آپ کے پاس بیسیکلی 1 یا 2 پلینکس ہو سکتے ہیں، 2 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، ایک آپ کے پاس ڈرم ہو سکتا ہے، اور بیسیکلی اس ٹاسک ایریا کے اندر جو گراؤنڈ ہوتا ہے وہ ٹوٹلی آؤٹ آف باؤنڈ ہوتا ہے۔ جو ریڈ ایریا مارک ہوا ہوتا ہے وہ ایریا آؤٹ آف باؤنڈ ہوتا ہے، آپ اس کو ٹچ نہیں کر سکتے، اور نہ ہی آپ کا لگیج اس کو ٹچ کر سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ کچھ ایریا ایسا ہوتا ہے جو ریڈ اور وائٹ ہوتا ہے، وہ ایریا آپ کے لیے آؤٹ آف باؤنڈ ہوتا ہے، آپ اس کو ٹچ نہیں کر سکتے، لیکن آپ کا لگیج اس کو ٹچ کر سکتا ہے۔ آپ اپنا لگیج، اپنا پلینک وہاں پر رکھ کر اس کے اوپر کھڑے ہو سکتے ہیں، اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ GTO کی انسٹرکشن سننے کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ کو وہ کہے گا کہ آپ کے پاس 2 منٹ ہیں کمانڈر صاحب اپنا پلین بنائیں۔ اس کے بعد آپ نے ایک پلین بنانا ہے کہ ہم نے یہ ٹاسک کرنا کیسے ہے۔ پھر آپ کو وہ کہے گا کہ کمانڈر صاحب آر یو ریڈی، آپ نے بولنا ہے یس سر۔ اس کے بعد آپ نے اپنی ٹیم کو کال کرنا ہے، اور ٹیم آپ سے تھوڑا سا فاصلے پر ہوتی ہے، اس لیے آپ کی جو وائس ہونی چاہیے وہ کوائٹ لاؤڈ ہونی چاہیے۔ آپ نے لاؤڈلی اپنی ٹیم کو کال کرنا ہے، اور اپنی ٹیم آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے ٹیم کے سامنے اپنا پلین رکھنا ہے، اور
پلان بتانا ہے اپنی ٹیم کو، اور آپ کا جو پلان ہونا چاہیے وہ کلیئر کٹ ہونا چاہیے، سمپل ورڈنگ ہونی چاہیے، اور آپ کا پلان ٹیم کا ہر ممبر کمپلیٹلی سمجھ جانا چاہیے۔ آپ نے اس طرح بیان کرنا ہے کہ آپ کی ٹیم کا ہر ممبر پلان کو کمپلیٹلی سمجھ جائے۔ اس کے بعد جب آپ اپنا پلان پیش کر لیں تو اس کے بعد آپ نے ایک سوال کرنا ہے اپنی ٹیم سے کہ اینی سجیشن۔ اب بہت سارے کینڈیڈیٹس یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا یہاں پہ سجیشن کرنا صحیح رہے گا یا پھر غلط رہے گا۔ تو بیسیکلی دیکھیں کہ اگر آپ کمانڈر ہیں تو آپ نے سجیشن لینی ہے، آپ نے یہ سوال کرنا ہے۔ بیسیکلی اس میں رول یہ ہوتا ہے کہ اگر سجیشن اچھی ہے تو آپ اس کو فالو کریں، اگر نہیں ہے اچھی تو آپ اس کو نہ فالو کریں، اس کا کوئی لازمی نہیں ہے کہ آپ نے سجیشن ہر صورت میں فالو کرنی ہے۔ اس کے بعد جنٹلمین جو آپ نے پلان بنایا ہوگا ایز اے کمانڈر وہ آپ نے ایگزیکیوٹ کروانا ہے، اس کو فالو کروانا ہے اپنی ٹیم سے، اور اس کے بعد آپ نے آرڈر دینا ہے ٹیم کو کہ فلاں چیسٹ نمبر یہ کام کرے، فلاں یہ کام کرے۔ کچھ انسٹرکشنز آپ نے ذہن میں لازمی رکھنی ہے کہ آپ کی جو وائس ہونی چاہیے وہ ہر ٹیم ممبر تک کوائٹ لاؤڈ پہنچنی چاہیے، شور نہیں کرنا، زیادہ چیخنا نہیں ہے، لیکن ایک جو ایک نارمل آواز ہوتی ہے، لاؤڈ آواز ہوتی ہے، ایک لیڈر کی طرح آپ نے دبدبے کے ساتھ بولنا ہے۔ ڈونٹ بی روٹ، کسی بھی چیسٹ میٹ کے ساتھ، کسی بھی ٹیم ممبر کے ساتھ آپ نے روٹ نہیں ہونا۔ آپ ایک وقتی طور پر کمانڈر ہیں، ان کے باس نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اگر آپ روڈ ہوں گے تو یہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ کا ہر ممبر، ٹیم کا ہر ممبر کام میں مصروف ہونا چاہیے، کوئی بھی بندہ فارغ نہیں بیٹھنا چاہیے۔ آپ نے ہر ایک کو اس طرح اپنا پلان بتانا ہے کہ ہر ایک بندہ آپ کے پلان کو فالو کرنا چاہیے، ایسے لگ رہا ہو کہ کمانڈر کی بات فالو ہو رہی ہے۔ اور اگر کوئی بندہ آپ کو کمانڈ ٹاسک کے دوران، کمانڈ ٹاسک کرتے ہوئے کوئی اچھی بات بتاتا ہے، کوئی اچھی سجیشن دیتا ہے تو اس کو آپ نے لازمی فالو کرنا ہے، اس کو ٹوکنا نہیں ہے، اس کی بات کو سننا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ سے کوئی فاؤل کمٹ ہو جاتا ہے یا آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی ٹیم میں سے کسی ایک بندے نے فاؤل کمٹ کیا ہے تو آپ نے وہاں پہ اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے، اس کو روکنا ہے، اس کے ساتھ روڈ نہیں ہونا، آپ نے صرف اس کو پوائنٹ آؤٹ کر کے بتانا ہے کہ جنٹلمین یو آر کمیٹنگ فاؤل، اور کبھی بھی اس فاؤل کو چھپانا نہیں ہے کیونکہ ڈیوٹی نوٹس کر رہا ہوتا ہوں۔ اس کے بعد ایک اور بات کینڈیڈیٹس پوچھتے ہیں کہ لیڈر کو، جو کمانڈر ہوگا اس کو بیسیکلی کون سی پوزیشن پہ ہونا چاہیے، اس کو ایٹ دا اسٹارٹ ہونا چاہیے اور ٹیم کو آگے بھیجنا چاہیے، یا پھر خود پہلے فرسٹ پہ جانا چاہیے۔ تو جنٹلمین ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ لیڈر ایسا بھی نہ ہو کہ لیڈر جو ہے وہ خود پہلے جا رہا ہے پار، اور خود پار پہنچ گیا اور اس کی ٹیم ابھی تک پیچھے ہٹکی ہوئی ہے۔ ایسا لیڈر نہیں ہونا چاہیے، اور ایسا لیڈر بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جو خود سٹارٹ میں ہی کھڑا ہے اور ٹیم پار پہنچ گئی ہے۔ آپ نے کچھ ٹیم کو آگے بھیجنا ہے، پھر خود جانا ہے، اور آدھی ٹیم آپ نے ٹیم کے ساتھ ساتھ رہنا ہے اور ٹیم کو ساتھ لے کے چلنا ہے، اور جہاں پر آپ ڈیفیکلٹی محسوس کریں، جہاں پر آپ کو لگے کہ یہ کام مشکل ہے، وہاں پر آپ نے خود جا کے وہ کام کرنا ہے۔ اس کو کہتے ہیں لیڈر لیڈ فرام دا فرنٹ۔ اس کے بعد جب آپ اپنے ٹاسک کمپلیٹ کر لیں تو آپ نے جو آپ کا سامان تھا، آپ کا جو ڈرم، پلینکس، رسی، روپ، جو بھی آپ کا سامان تھا، لگیج تھا، آپ نے وہ سارا سٹارٹنگ پوائنٹ پہ ترتیب کے ساتھ آ کے رکھ دینا ہے۔ اس کے بعد اپنی ٹیم کو پراپر لائن اپ کر کے جی ٹی او کو بتانا ہے، سر وی ہیو ڈن اوور ٹاسک۔ بیسیکلی بعض دفعہ آپ کا ٹاسک کمپلیٹ ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ جی ٹی او آپ کو درمیان میں ہی روک دیتا ہے۔ درمیان میں روکنے کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ آپ کا پلان کامیاب ہے اور اس کو سمجھ آ گئی ہے کہ پلان اس کا اچھا ہے اور یہ کمپلیٹ ہو جائے گا، وہ آپ کو ادھر ہی روک دیتا ہے درمیان میں بعض دفعہ۔ اور بعض دفعہ سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ آپ کا پلان جو ہوتا ہے وہ ٹوٹلی ڈل ہوتا ہے، وہ کسی کام کا نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے اس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ آگے جا کے مشکل میں پھنسے گا، یہ پلان کبھی بھی کمپلیٹ نہیں کر سکتا، تو وہ آپ کو ادھر ہی روک دیتا ہے۔ اور اس کی یہی ریزن ہوتی ہے کہ آپ تیاری نہیں کر کے جاتے۔ اس لیے آپ نے آئی ایس بی میں جانے سے پہلے ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ کوئی بھی چیز ہوتی ہے اس کی بیسیکلی پہلے تیاری کر کے جانا پڑتا ہے، اور اس کی بھی تیاری ہوتی ہے۔ اور اگر اللہ نہ کرے اگر آپ کا ٹاسک اچھا نہیں ہوتا تو اس کے اوپر پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنا کانفیڈنس کبھی بھی لوز نہیں کرنا۔ ایک کا ٹاسک آپ کی پرفارمنس کے اوپر زیادہ افیکٹو نہیں ہو سکتا اگر آپ کی باقی پرفارمنس اچھی ہے۔ تو جی ٹی او کے باقی جو ٹاسک ہوتے ہیں، پروگریسو گروپ ٹاسک، ہاف گروپ ٹاسک، کمانڈ ٹاسک، یہ ہو گیا، اور اس کے علاوہ باقی جتنے اس کے ٹاسک ہوتے ہیں، پلاننگ، لیکچریٹ، اس کے حوالے سے مزید ویڈیوز آپ کو مل جائیں۔ آپ نے ان کو سمجھنا ہے، اچھے سے تیاری کر کے جانا ہے، اور انشاءاللہ
آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ ISSB سے ریلیٹڈ تمام انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔